اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، لا الہ الا اللہ کی دعوت 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلوۃ و تسلیمات نے دی۔ آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے بھی اس لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے پڑھا وہ تو کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ تباہ و برباد ہوئے۔ جو آدمی بھی اس کلمے کو پڑھتا ہے اور عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ دیکھیں نا کہ پہلے وہ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کا کوئی نام نہیں تھا، ہر کوئی کہتے تھے ابو بکر ابو بکر ابو بکر، جو بھی لقب تھا اس وقت وہی پکارتے تھے۔ اور جب اسلام میں آئے، اسلام پر عمل کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کیا اور مسلمان ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے، تو اللہ رب العزت ان کو بلندیاں دیتے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے وہ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آخری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ میں ارشاد فرماتی ہیں کہ اے صحابہ، میں نے آپ تک دین پہنچا دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین پہنچایا نہیں بلکہ دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ کیا فرمایا؟ دین پہنچایا نہیں، دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، حاضرین تک تو دین میں نے پہنچا دیا ہے، اب غائبین تک ان کی ذمہ داری ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ غائبین تک اب ان کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت ہم غائبین تھے، ہم تک صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے مقدس شہروں کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، مدینہ کو چھوڑ کر پورے دنیا میں پھیل گئے۔ پاکستان میں دیکھو ان کی کئی قبریں ملتی ہیں۔ انہوں نے اپنا حق تو ادا کر دیا، وہ آئے پاکستان میں دعوت و تبلیغ کے لیے، نہ کہ کاروبار کے لیے۔ انہوں نے آ کر اس دین کو پھیلایا۔ بھائی اب ہماری ذمہ داری ہے، یہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان نبیوں والا کام اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے لگایا ہے۔ جو کچھ علم ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ میرے بھائی، پہلی امتوں کو یہ اعزاز اور شرف نہیں بخشا گیا۔ فرمایا کل قیامت کے دن کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس امت کی کرسیاں ہوں گی، باقی سب پیچھے ہوں گے۔ اس امت کی کرسیاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگی ہوں گی۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والے کام کرتے تھے، خود بھی دین پر عمل کرتے تھے اور دوسروں کو دین کی تبلیغ دیا کرتے تھے۔ آج دیکھیں بھائی، ہر آدمی دعوت تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔ بھائی یہ ہم پر فرض ہے کہ جو دین ہمیں پتہ ہے ہمارے دوسرے مسلمان تک پہنچانا، یہ ہمارا فرض ہے۔ میرے بھائی، اس کام کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے 4 مہینے ہیں، پھر اپنے مقام پر کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرا بھی ارادہ ہے، 4 مہینے کا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ 1000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات نے دی۔ آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے بھی اس لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے پڑھا وہ تو کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ تباہ و برباد ہوئے۔ جو آدمی بھی اس کلمے کو پڑھتا ہے اور عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ دیکھیں نا کہ پہلے وہ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کا کوئی نام نہیں تھا، ہر کوئی کہتے تھے ابو بکر ابو بکر ابو بکر، جو بھی لقب تھا اس وقت وہی پکارتے تھے۔ اور جب اسلام میں آئے، اسلام پر عمل کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کیا اور مسلمان ہوئے
اور اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ رب العزت ان کو بلندیاں دیتے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے وہ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آخری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ میں ارشاد فرماتی ہیں کہ اے صحابہ، میں نے آپ تک دین پہنچا دیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین پہنچایا نہیں بلکہ دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ کیا فرمایا؟ دین پہنچایا نہیں، دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، حاضرین تک تو دین میں نے پہنچا دیا ہے، اب غائبین تک ان کی ذمہ داری ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ غائبین تک اب ان کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت ہم غائبین تھے، ہم تک صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے مقدس شہروں کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، مدینہ کو چھوڑ کر پورے دنیا میں پھیل گئے۔ پاکستان میں دیکھو ان کی کئی قبریں ملتی ہیں۔ انہوں نے اپنا حق تو ادا کر دیا، وہ آئے پاکستان میں دعوت و تبلیغ کے لیے، نہ کہ کاروبار کے لیے۔ انہوں نے آ کر اس دین کو پھیلایا۔ بھائی اب ہماری ذمہ داری ہے، یہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان نبیوں والا کام اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے لگایا ہے۔ جو کچھ علم ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ میرے بھائی، پہلی امتوں کو یہ اعزاز اور شرف نہیں بخشا گیا۔ فرمایا کل قیامت کے دن کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس امت کی کرسیاں ہوں گی، باقی سب پیچھے ہوں گے۔ اس امت کی کرسیاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگی ہوں گی۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والے کام کرتے تھے، خود بھی دین پر عمل کرتے تھے اور دوسروں کو دین کی تبلیغ دیا کرتے تھے۔ آج دیکھیں بھائی، ہر آدمی دعوت تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔ بھائی یہ ہم پر فرض ہے کہ جو دین ہمیں پتہ ہے ہمارے دوسرے مسلمان تک پہنچانا، یہ ہمارا فرض ہے۔ میرے بھائی، اس کام کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے 4 مہینے ہیں، پھر اپنے مقام پر کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرا بھی ارادہ ہے 4 مہینے کا، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ سزار کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات نے دی۔ آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے بھی اس لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے پڑھا وہ تو کامیاب ہوئے اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ تباہ و برباد ہوئے۔ جو آدمی بھی اس کلمے کو پڑھتا ہے اور عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ دیکھیں نا کہ پہلے وہ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کا کام کیا کرتے تھے، ان کا کوئی نام نہیں تھا، ہر کوئی کہتے تھے ابو بکر ابو بکر ابو بکر، جو بھی لقب تھا اس وقت وہی پکارتے تھے۔ اور جب اسلام میں آئے، اسلام پر عمل کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کیا اور مسلمان ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ رب العزت ان کو بلندیاں دیتے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے وہ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آخری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ میں ارشاد فرماتی ہیں کہ اے صحابہ، میں نے آپ تک دین پہنچا دیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین پہنچایا نہیں بلکہ دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ کیا فرمایا؟ دین پہنچایا نہیں، دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، حاضرین تک تو دین میں نے پہنچا دیا ہے، اب غائبین تک ان کی ذمہ داری ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ غائبین تک اب ان کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت ہم غائبین تھے، ہم تک صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے مقدس شہروں کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، مدینہ کو چھوڑ کر پورے
دنیا میں پھیل گئے۔ پاکستان میں دیکھو ان کی کئی قبریں ملتی ہیں۔ انہوں نے اپنا حق تو ادا کر دیا، وہ آئے پاکستان میں دعوت و تبلیغ کے لیے، نہ کہ کاروبار کے لیے۔ انہوں نے آ کر اس دین کو پھیلایا بھائی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، یہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان نبیوں والا کام اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے لگایا ہے۔ جو کچھ علم ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ میرے بھائی، پہلی امتوں کو یہ اعزاز اور شرف نہیں بخشا گیا۔ فرمایا کل قیامت کے دن کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس امت کی کرسیاں ہوں گی، باقی سب پیچھے ہوں گے۔ اس امت کی کرسیاں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ لگی ہوں گی۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا کہ یہ انبیاء علیہ السلام والے کام کرتے تھے، خود بھی دین پر عمل کرتے تھے اور دوسروں کو دین کی تبلیغ دیا کرتے تھے۔ آج دیکھیں بھائی، ہر آدمی دعوت تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔ بھائی یہ ہم پر فرض ہے کہ جو دین ہمیں پتہ ہے ہمارے دوسرے مسلمان تک پہنچانا، یہ ہمارا فرض ہے۔ میرے بھائی، اس کام کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے 4 مہینے ہیں، پھر اپنے مقام پر کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے۔ 4 مہینے کا آپ کا کیا ارادہ ہے؟